کہ دین کے احکام کو اگر چیپٹرز بنایا جائے، چیپٹرز میں کیٹیگریز بنائی جائیں، اس کے حصے بنائے جائیں اور تقسیم کیا جائے 100 حصوں میں، دین کے جملہ احکام اگر اس کے 100 حصے بنائے جائیں تو 10 حصے حقوق اللہ کے ہیں تقسیم میں، حقوق اللہ 10 حصوں میں بیان ہو جائیں گے کل، اور 90 حصے دین کے حقوق العباد کے۔ جو آدمی حقوق العباد چھوڑ کر، حقوق العباد کی تو سمجھ ہے نا، کامن لفظ ہے، چھوڑ کر سمجھتا ہے کہ میں حقوق اللہ سے جنت میں چلا جاؤں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 90% دین چھوڑ کے 10% کے ساتھ بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ دین کے ساتھ دھوکہ ہے، دین کے ساتھ دھوکہ ہے۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو حقوق اللہ واجب کی ہم پر، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور حلال اور حرام، تسبیح، ذکر، اذکار، سجدے، عبادت، یہ جتنے بھی عبادات، حقوق اللہ کو عبادات بھی کہتے ہیں۔ اس کے دوسرا لفظ ہے، آسان سا لفظ، کیا؟ عبادات۔ اور حقوق العباد کو کہتے ہیں معاملات۔ کیا کہتے ہیں؟ معاملات۔ اب آپ پھر سمجھ لیں، عبادات کے کل احکام 10% آف دین ہے، دین کا جو کل مواد ہے اس کا 10واں حصہ، 10 حصے اس میں آ جاتے ہیں، اور 90% وہ معاملات پر ہے۔ آپ حدیث پاک کی جو بڑی کتابیں ہیں وہ پڑھ لیں، یا فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں نا، اسلامک لاء کی، شریعہ کی، وہ پڑھیں اور ان کے چیپٹرز کو کیٹیگرائز کر لیں خود، ہر کتاب کے چیپٹرز کو، جو جامع کتاب ہے، ہر پورے دین کا احاطہ کرتی ہے، تو آپ کو یہ تقسیم آسانی سے نظر آ جائے گی۔ اچھا، حقوق العباد کیوں واجب کیا اللہ نے ہم پر؟ نماز کیوں واجب کی ہے؟ روزہ کیوں واجب کیا ہے؟ حج، زکوٰۃ، حلال اور حرام اور عبادات، تسبیح، ذکر، تحلیل، اللہ کی حمد، استغفار، یہ سب چیزیں واجب تسبیح کی ہیں پر کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ان چیزوں کی اللہ کو ضرورت ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ ساری روئے زمین پہ بسنے والے لوگ 7 بلین ہیں آلموسٹ آبادی، 7 ارب ہے، 7 ارب پورے کے 7 ارب، 7 کے 7 ارب اگر اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں، اس پر ایمان لے آئیں اور ہر وقت سجدہ کریں اور سجدے سے سر بھی نہ اٹھائیں، 7 کے 7 ارب سب مسلمان ہو جائیں، اور ایسے مسلمان ہوں کہ ہر وقت عبادت ہی کریں، سجدہ کریں، تب بھی اس سے اللہ کی الوہیت اور اس کی شان میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اور 7 ارب کے 7 ارب پورے اللہ معاف کر دے، اس کے منکر اور کافر ہو جائیں اور ایک شخص بھی سجدہ نہ کرے اس کو، تو بھی اس کی ربوبیت اور شان الوہیت میں رتی برابر کمی نہیں ہو سکتی۔ تو ہماری عبادتیں نہ اللہ کی شان کو بڑھا سکتی ہیں، اور عبادتوں کا نہ کرنا اللہ کی شان کو گھٹا سکتا ہے۔ تو عبادات یعنی حقوق اللہ اس لیے واجب نہیں کیے کہ وہ اللہ کو ان کی ضرورت ہے، اس لیے واجب کیے ہیں کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے، ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ اور ضرورت کیا ہے کہ حقوق اللہ اگر درست ہوں گے تو حقوق العباد درست ہو جائیں گے۔ مقصد حقوق العباد کو درست کرنا ہے، مقصد معاملات کو درست کرنا ہے، تاکہ انسان اچھا انسان بن جائے،
اس کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں، اس کا برتاؤ اچھا ہو جائے، اس کا بیہیویئر کنڈکٹ لوگوں کے ساتھ اچھا ہو جائے، اس کا بولنا سچائی پر آ جائے، اس کے دل میں سچائی آ جائے، نرمی آ جائے، برائی نکل جائے. تو حقوق اللہ اس لیے واجب کیے ہیں ہم پر. جتنے بھی حقوق اللہ کا ذکر قرآن میں آیا ہے اس کو پڑھیں تو کسی نہ کسی شکل میں اس کے اندر بیان کیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو وہ ہمارے لیے فکس. تو حقوق العباد اللہ رب العزت نے جو زیادہ رکھے ہیں وہ اس لیے زیادہ رکھے ہیں کہ حقوق اللہ کی ادائیگی حقوق العباد کی بہتری کا سبب بنے. اور اگر کوئی شخص سمجھے کہ حقوق اللہ پورے کر کے اور حقوق العباد نظر انداز کر کے میں جنتی ہو جاؤں گا، تو آقا اسلام نے سینکڑوں مرتبہ فرمایا اس پر جنت کے دروازے بند ہیں. جو آدمی دوسروں پر ظلم کرتا ہے جنت کے دروازے بند ہیں، جو جھوٹ بولتا ہے جنت کے دروازے بند ہیں، جو دوسرے کی حق تلفی کرتا ہے جنت کے دروازے بند ہیں، جو بیوی کو اس کا حق نہیں دیتا جنت کے دروازے بند ہیں، اولاد کو ان کا حق نہیں دیتا جنت کے دروازے بند ہیں، پڑوسی کو حق نہیں دیتا جنت کے دروازے بند ہیں. آپ سمجھ گئے نا؟ طاقتور یہ سب جڑے ہوئے ہیں. طاقتور کمزور کو حق نہیں دیتا جنت کا دروازہ بند ہے. حاکم محکوم کو حق نہیں دیتا جنت کا دروازہ بند ہے. بھائی بہن ایک دوسرے خونی رشتوں کا حق نہیں ادا کرتے جنت کا دروازہ بند ہے. اولاد ہے والدین کا ادب احترام عزت نہیں کرتی جنت کا دروازہ بند. یعنی طرح طرح کے انسان ہیں، یا والدین اولاد کا رشتہ ہے، یا میاں بیوی کا رشتہ ہے، یا بھائی بہن کا رشتہ ہے، یا رشتہ داروں کا رشتہ ہے، یا پڑوسیوں کا رشتہ ہے، یا سوسائٹی میں کوئی دوست احباب کولیگ لین دین کا رشتہ ہے، لین دین کا کاروبار کا رشتہ. جو کاروبار میں ناپ توڑ میں کمی کرتا ہے جنت حرام ہے. جو کسی کا خون بہاتا ہے اس پر جنت حرام ہے. جو کسی کی عزت کو نقصان پہنچاتا ہے جنت حرام ہے. کسی کا مال لوٹتا ہے جنت حرام. مقصد بات کا یہ ہے کہ وہ حقوق العباد پامال کر کے ساری زندگی عبادتیں کرتا رہے، جنت میں داخل کیا ہونا اس پر جنت کا دروازہ کھول ہی نہیں سکتا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب اسی طرح یہ سمجھ لیں کہ ایک آدمی 90% حقوق العباد پورے کرتا ہے. کیا؟ حقوق العباد پورے کرتا ہے اور حقوق اللہ کا تارک ہے. اس میں اللہ پر اس ایمان لانا، اللہ کے رسول پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا. آپ سمجھ گئے؟ پھر جو اللہ نے فرائض مقرر کیے ہیں فرائض کو ادا کرنا، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ فرائض ہیں. تو جیسے عبادات پوری کر کے معاملات کو کچل کر جنت میں نہیں جا سکتا، اس طرح سارے معاملات پورے کر کے ایمان اور عبادات کے فرائض ترک کر کے بھی جنت میں نہیں جا سکتا. یہ دونوں اس طرح جڑے ہوئے ہیں، لازم و ملزوم. پہلے میں نے کوانٹٹی بتائی کہ مقدار احکام کی 10% اور 90%. پہلے مقدار بتائی، اب میں نے ان کا اثر اور اہمیت بتائی کہ وہ 90% پورے کر کے تو 10% چھوڑ دے گا. تو یہ جتنے نان مسلم ہیں انڈیویجولی حکومتوں کو چھوڑ دیں. کیا؟ حکومتوں کو چھوڑ دیں. انڈیویجولی نان مسلم ہیں وہ 50% حقوق العباد ہم سے بہتر پورے کرتے ہیں. 50-60% ان کے حقوق العباد ہم سے بہتر ہیں. ہاں جو نہیں ہیں ان کے اندر وہ دین نہ ہونے کی وجہ سے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، ماں باپ کے حقوق نہیں معلوم ہونے،
ماں باپ ہیں تو اولاد کے حقوق معلوم نہیں، بھائی بہن کے حقوق معلوم نہیں، وہ ادا نہیں کریں گے. سمجھ گیا نا بات؟ صلہ رحمی نہیں کریں گے، خون کا رشتہ کیا ہے، عزت خالق کا کیا ہے، چھوٹے بڑے کا احترام کیا ہے. اس سارے کو ملا کے میں 40 to 50% بنا رہا ہوں، اس سے معلوم ہے. مگر انڈیویجول ٹو انڈیویجول 50% کے قریب حقوق العباد ایسے ہیں جو ان کے ہم سے بہتر کرتے ہیں. مثلا بالعموم جھوٹ نہیں بولیں گے. کیا جھوٹ نہیں بولتے؟ بچے جو یہیں پیدا ہوئے اور یہیں تعلیم پائے وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں کریں گے، ناپ توڑ میں کمی نہیں کریں گے، بیک بائٹنگ نہیں کریں گے، گالی گلوچ نہیں دیں گے ایک دوسرے کو، سوائے ان کے جو گینگسٹرز ہیں کلبوں کی زندگی میں ہیں، جن کو تعلیم ہی کوئی نہیں، وہ بھی اجڑ ہوتے ہیں، ادھر بھی اجڑ ہوتے ہیں، وہ الگ، وہ تھوڑا عادت ہے. بالعموم چلنے والے ٹریفک رولز کو نہیں توڑیں گے، ریڈ لائٹ کراس نہیں کریں گے، کسی کو ماریں گے نہیں، تھپڑ نہیں ماریں گے، گالی گلوچ ہوئے توئے نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، وغیرہ وغیرہ جمع کرتے چلے جائیں. تو یہ جو حقوق العباد ہیں جو اخلاقیات میں آتے ہیں، جو انسانی اخلاقیات میں آتے ہیں، اگر حقوق العباد میں ڈیوائڈ کریں تو 50% ہو جاتے ہیں. تو اخلاقیات کا حصہ ان کا مجموعی طور پہ ہمارے مسلمانوں سے اور خاص طور پہ پاکستانیوں سے تو 100% بہتر ہے، 100% بہتر ہے. ہم تو ڈاکومنٹ بھی غلط بناتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، یاری بھی کرتے ہیں، مکاری بھی کرتے ہیں، فراڈ بھی کرتے ہیں، سارے کچھ ایپ کرتے ہیں. وہ یہ کام نہیں کرتے، ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتے، بلکہ ان کو یہ سمجھ بھی ہم پاکستانیوں نے دی ہے. آ کر جب شروع میں آئے تھے پاکستانی تو وہ بڑے سمپل ہر بات پر یقین کر لیتے تھے، ہر بات پہ یقین کر لیتے تھے. اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کی ہر بات پہ یقین نہیں کرنا. تو مقصد ہے کہ یہ جو اخلاقیات کا شعبہ ان کا ہم سے بہتر ہے، مگر پھر بھی جنت کا دروازہ بند ہے کیونکہ ایمان نہیں. آخرت اور جنت ایمان اور فرائض کی ادائیگی کے ساتھ. تو اس طرح کوئی مسلمان ہو کر حقوق العباد، کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، اونچا نہیں بولیں گے، گالی گلوچ نہیں کریں گے، سخت تلخ بات نہیں کریں گے، نرم ہوں گے، دھیمے، خوش اخلاق. یہ ہیومن جو ویلیوز ہیں ان کا بڑا خیال رکھتے ہوں گے، مگر آن دا ادر ہینڈ شراب پئیں گے، حلال حرام کا فرق نہیں ہوگا، نماز روزہ حج زکوٰۃ تارک ہوں گے، فرائض واجبات کے تارک ہوں گے، دین کے احکام کے تارک ہوں گے. وہ سمجھتے ہوں گے سارا دین جی یہ انسانیت میں ہی ہے، یہ ہیومینیٹیرینزم ایک نیا مذہب ہے. تو اب جو لوگ اس طرح کریں گے اور ایمان اور دین کے فرائض کے تارک ہوں گے، ان پر بھی جنت کبھی نہیں کھل سکتی. تو وہ بھی معلوم ہیں، وہ بھی اپنے لیے دوزخ کا دروازہ بنا رہے ہیں. اور جو 100% پورے کرتے ہیں عبادات اور معاملات میں لوگوں سے ظلم اور ناانصافی حد تک نہیں کرتے ہیں، ان پر بھی ٹوٹلی بند ہے جنت کا دروازہ، کبھی معاف نہیں ہوگا. اب خلاصہ یہ ہوا کہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں لازم و ملزوم ہیں. زندگی اس وقت تک اللہ کے ہاں مقبول نہیں اور پسندیدہ نہیں جب تک دونوں کا حق ادا نہیں کیا جاتا. یہاں تک کلیئر کرے اور نمازیں پوری پابندی سے پڑھے، حقوق العباد کرے اور سمجھے بخشا جاؤں گا، میں نے کہا ناممکن ہے. اسی طرح نماز روزہ اور دین ٹوٹل چھوڑ دے، بے پرواہ ہو جائے اور اخلاق اچھے بناتا پھرے تو بخشا نہیں جا سکتا. اس کا اجر اس کو دنیا میں مل جائے گا، غیر مسلموں کو بھی مل جاتا ہے. دنیا کا اجر کیا ہوتا ہے؟ مال دولت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے، راحت کی زندگی ملتی ہے، وغیرہ وغیرہ. ان کی جنت دوزخ یہی دنیا ہے. آخرت کے لیے ایمان اور عمل صالح چاہیے. اسی طرح ایمان اور عمل صالح ظلم کرنے والے اور حق تلفی کرنے والے کو نہیں لے جا سکیں گے جب تک ادھر سے کلیئر. اسی طرح یہ بتا رہا ہوں کہ آپ چاہیں کہ آپ کی فیملی اور نسلوں اور بچوں کا ایمان بچ جائے، اس موجودہ زمانے میں ناممکن ہے، ناممکن ہے. جب تک
کسی چشمے سے نہیں جڑیں گے جہاں سے فریش آکسیجن، فریش پانی اور فریش غذائیت نہ ملتی رہے گی۔ تنہا رہ کر، ڈسکنیکٹڈ رہ کر بچوں کا، فیملیز کا دین جتنے حملے ہو رہے ہیں، صرف ایک ہی حملہ بتا دیتا ہوں، 100 ہیں اس طرح کے، 100 ہیں، صرف ایک، اسکول کا کریکولم، اسکول بس، باقی سب چیزیں ایک طرف چھوڑ دیں، سوسائٹی، نیبرہڈ، فرینڈشپ، کزنز، دوست فرینڈ سب ایک طرف چھوڑ دیں، سوشل میڈیا، الیکٹرون، ساری چیزیں ایک طرف چھوڑ دیں، صرف اسکول ہی لے لیں بس۔ ایک نسل جو آپ کی ہے، آپ کو تو ماں باپ پکڑ کے نا اٹھا کے تھپڑ بھی مار لیتے تھے، نماز بھی پڑھا لیتے تھے اور دین انجیکٹ کرتے تھے۔ اب آپ مجھے اپنے بچوں کو بتائیں، چھوٹے بچوں کو، آپ یہاں سے بھی پکڑ کے گھسیٹ سکتے ہیں؟ اونچی آواز سے بول سکتے ہیں؟ ان کو تو روز اول سے تعلیم اسکول کی اس طرح کی ہے، فریڈم اینڈ نو انٹرفیئرنس ان یور پرائیویسی، پرائیویٹ لائف، پرائیویسی۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ماں باپ تم پر سختی تو نہیں کرتے، ماں باپ تمہارے اوپر کوئی پابندی تو نہیں لگاتے، پوچھتے ہیں، اگر لگائیں گے تو وہ پولیس کو اطلاع کرتا ہے، تو آپ بے بس ہیں۔ اب اس کنڈیشن میں مجھے بتائیں، جب آپ کے بچے جوان ہوں گے، ان کا ایمان کون بچائے گا؟ ان اثرات اور انفلوئنسز میں۔ اور اس سے بڑی خطرناک بات اگلی بتا رہا ہوں، اس سے بڑی، ان کے ایمان کے بچانے کا اگر ماحول آپ نے نہیں بنایا تو کون بچائے گا؟ اور جب وہ والدین بنیں گے، تھوڑا سوچیں اگلا فیوچر، آپ کے چھوٹے بچے جب وہ والدین بنیں گے اور ان کی اولادیں پیدا ہوں گی، آپ دنیا میں نہیں ہوں گے، آپ دنیا میں اکثریت نہیں ہوگی، ان کا ایمان اگلی نسل کا کون بچائے گا؟ ممکن ہے بچنا؟ جی مجھے آپ خود جواب دے دیں، ممکن ہے؟ ناممکن۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دنیا کمانے کے لیے پاکستان سے آئے تھے اور اپنی نسلوں کا دین گوا کر جا رہے ہیں۔ یہ لب لباب ہے ہماری زندگی کا۔ دنیا کمانے آئے تھے کیونکہ وہاں روزگار نہیں تھا، اب تو روزگار نہیں ہے، اب تو عزت کی زندگی بھی نہیں ہے، اب تو روٹی اور پانی اور جینا بھی وہاں نہیں ہے۔ مطلب ہے وہ اس طرح آئے تھے، آپ اچھے وقت میں آ گئے، اب تو وہاں جینا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو گویا اپنی دنیا کمانے کے لیے آئے اور سودا کیا ہوا؟ نسلوں کا، اگلی اولاد کا دین گوا بیٹھے۔ اس کے بعد آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کی نسلوں کا دین ختم ہو گیا، کیا پایا؟ اور اس کا میں نے آپ کو زندگی کا نچوڑ بتایا ہے، کرکس ہے، یہ میری پوری زندگی کا مطالعہ اور مشاہدہ اور تجربہ، 3 چیزیں ہیں، مطالعہ، مشاہدہ اور تجربہ، کرکس بتایا پوری لائف کا، کہ یہ نہیں بچ سکتا جب تک کسی اجتماعیت کا حصہ نہ بنے، تنہا فائٹ نہیں کر سکتا، تنہا فائٹ نہیں کر سکتا۔ اجتماعیت جو ہے وہ سپورٹیو ہوتی ہے، وہ کسی اجتماعی دینی کام کا حصہ بنتے ہیں تو وہاں سے جو شکل دین کی رہنمائی کی، دین میں دلچسپی کی ملتی ہے، وہ آپ جتنا اس میں گہرا ہوں گے، گھر میں منتقل کریں گے، وہ ذوق و شوق بچوں کو منتقل کریں گے، کنیکٹ کریں گے، یہ کنیکٹیویٹی تھوڑا تھوڑا ان کے دین کی حفاظت کے لیے باؤنڈری وال بنے گی، حصار بنے گی، کلا بنے گی۔ پھر جتنی ایکٹیویٹیز بڑھائیں گے اتنا بچوں کی حفاظت کا اطمینان ہوگا۔ انٹرلنک، یہاں تک میں واجب کرتا ہوں، یہ میرا فرض ہے، میں امت کی جتنی نسلوں سے بھی میں جاتا ہوں، ملتا ہوں، میں ہر ایک کو یہ سبق دیتا ہوں، یہاں تک واجب ہے۔ کیا؟ اس کے بعد پھر آپ کی آپشن ہے، وہ جو اجتماعیت ہے، وہ کئی اجتماعیتیں ہوں گی، میری بات سمجھیں، جہاں گائیڈنس، رہنمائی کے کئی سورسز، کئی جگہیں ہوں گی۔ یہ میں نہیں کہتا، کبھی زندگی میں میں نہ کہتا ہوں، نہ کبھی کہوں گا،
اللہ پاک نے میری طبیعت کو بڑا فیئر اور آنیسٹ بنایا ہے. میں ناجائز نہیں کہوں گا کہ یہ نہیں کہوں گا کہ صرف منہاج القرآن دے رہا ہے، ناجائز بات ہے. بہت سی آفرز ہیں. اجتماعیت آپ کے پاس ہوگی جہاں سے سورس رہنمائی کا آپ کو اپنے لیے بچوں کے لیے مل سکتا ہے. اور ایک یہ کہ اپنی اصل زبان اور کلچر سے کبھی ڈسکنیکٹ نہ کریں. زبان سے جب ڈسکنیکٹ ہوں گے دین سے ڈسکنیکٹ ہو جائے. یہ نہیں کہ زبان دین زبان میں ہے، یہ وجہ نہیں. یہ وجہ نہیں ہے کہ دین زبان میں ہے. ساری زبانیں دین میں ہیں. وجہ یہ ہے کہ زبان ایک ویسل ہے، برتن ہے. جیسے آپ کا ایک برتن ہوتا ہے تو اس میں دودھ ڈالتے ہیں، تو دودھ نہ ڈالیں تو برتن کچھ نہیں. مگر برتن کے بغیر دودھ بھی کوئی کہاں ہے. دونوں لازم و ملزوم ہیں. تو برتن زبان سورس ہے دین تک، اپنے کلچر اور دین تک رسائی کا. اپنی زبان سے بچوں کو ڈسکنیکٹ کریں گے تو سورس آف نالج ختم ہو جائے گا. وہ اڑتے ہوئے خشک پتوں کی طرح ہو جائیں گے. تو اجتماعیت سورسز ملیں گے آپ کو. اب آپ کا اپنا چوائس ہے جہاں سے بہتر تعلیم و تربیت، اچھا بیلنسڈ ویو دین کا، صحیح رہنمائی مل رہی ہے جو آپ کو بھی بچوں کو اگلی نسلوں کو اپیل کرے، ان کی سمجھ میں آئے. ملائیت نہ ملے نہ دہریت ملے. کیا؟ نہ ملائیت ملے نہ دہریت اور لادینیت ملے. بیلنس ویو ملے. جہاں اچھا ملے اس اجتماعیت کا حصہ بن جائے. اگر آپ کی چوائس میں منہاج القرآن سب سے اچھا اس پیمانے پر لگے تو پھر جوائن کریں. اگر اس سے بہتر آپشن ملے تو اس کو جوائن کریں. آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ جو بہتر آپشن ملے، جو بہتر سمجھیں، آپ کی سمجھ میں بات آتی ہے، بچوں کو اپیل کرتی ہے اور جہاں سے گائیڈنس متوازن مل سکتی ہے جی، تو اسے جوائن کریں. مگر ہر صورت اجتماعیت جوائن کریں. پھر جوائن کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ پہلے آپ اجتماعیت کو چوز کر لیں. مگر یہ کہتا ہوں یہ واجب ہے، یہ میرا فرض ہے بتاؤں. نہ بتاؤں تو اللہ پاک میرا معاوضہ فرمائیں گے کہ میں نے جو کچھ اللہ نے مجھے فہم، تجربہ، بصیرت دی، میں نے آگے منتقل کیوں نہیں کیا؟ وہ منتقل کر رہا ہوں. اس کے بعد آگے میں نے کہہ دیا اجتماعیت سورسز، چشمے بہت سے ہیں. کیا؟ اللہ پاک سے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اپنے رب سے کہیں ہمیں پانی دے. بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، 12. انہوں نے کہا اپنے رب سے کہیں اے موسیٰ کہ ہمیں پانی دے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ میری قوم بنی اسرائیل پانی مانگتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا یہ تمہارے پاس عصا ہے نا، عصا سٹک جو ہے دیا ہوا ہے نا، سٹار سٹک، اس کو پتھر پہ مارو، ہم اس میں سے 12 چشمے پھوڑ دیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی اپنا عصا مارا پتھر پہ. پتھر بہت بڑا تھا، اس میں سے 12 الگ چشمے پھوٹ پڑے. فرمایا ہر چشمہ ایک قبیلے کو دے دو. 12 قبیلے تھے اس وقت. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے. اس طرح بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے. اب آپ کو سمجھ آ گئی بات کہ 12 قبیلے کہاں سے بنے. یوسف علیہ السلام کو کتنے بھائی تھے؟ 12. اسرائیل آپ کے والد کا لقب ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل. بولے کن کا لقب ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے. یعقوب علیہ السلام کا تاریخی نام اسرائیل ہے، ان کا ٹائٹل تھا، لقب تھا. تو بنی اسرائیل کا مطلب ہے یعقوب کے بیٹے. 12 بیٹے تھے. ہر بیٹے سے جو نسل بنی وہ بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ بنا. تو 12 قبیلے ہوئے. 12 چشمے پھوڑ دیے. ہر ایک کو کہا اپنا اپنا چشمہ پہچان لو اور اپنے اپنے چشمے سے پانی پیو. تو سارے چشمے جائز ہو گئے. ہر ایک کو ایک چشمہ دے دیا. میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ واجب ہے کہ چشمے سے پیو.
یہ واجب ہے کہ پانی چشمے سے پیو، نہیں پیو گے تو پیاسے مر جاؤ گے، آپ کی نسلیں مر جائیں گی، یہاں تک میں نے کہا واجب ہے۔ اب اس کے بعد 12 چشمے ہیں، جس کا پانی آپ کو زیادہ اچھا فریش میٹھا لگے اور جس کی بات میں زیادہ رہنمائی ملے، دل دماغ کو اپیل کرے، اسی چشمے سے پیئیں، مگر پیئیں ضرور ورنہ آپ کی اولادیں پیاسی مر جائیں گی۔ اب اس سے زیادہ آسان انداز میں بات سمجھانا اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے، میں نے سمجھا آپ کے پلے پڑا۔ اگر آپ کو سمجھ آئے کہ یہاں سے جو پانی مل رہا ہے رہنمائی بیلنس ہے، متوازن ہے، عقل کو بھی لگتی ہے اور دل کو بھی لگتی ہے، اور نہ ادھر کی انتہا پسندی ہے اور نہ ادھر کی، اگر یہ اچھی لگے تو پھر منہاج القرآن کو جوائن کریں، اس اجتماعیت کو جوائن کریں، اس کے لائف ممبر بنیں، ساری فیملی کو بنائیں، جڑے، ایک کمیونٹی بنائیں، پھر آن لائن خطابات کو سنیں۔ خالی ممبر بننے سے کچھ نہیں ہو جاتا، لائیو ممبر بننا اس کا ایک طریق ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، پھر اس کی کیسٹس لیں، اس کا لٹریچر لیں، پھر گھر میں سنائیں، متوجہ کریں، بچوں کو سنائیں، بٹھائیں۔ چشمے کا پانی، چشمہ پھوٹ گیا، اگر آپ پیئیں گے نہیں تو پھر کیا حاصل؟ پیئیں گے نہیں تو چشمہ تو بہہ رہا ہے، جو پیے گا اسی کی پیاس بجھے گی نا، پھر اس میں سے پیئیں، ایک چشمہ چنیں، پھر اس میں سے پیئیں۔ اگر منہاج القرآن کا چشمہ دل دماغ کو اچھا لگے تو پھر آپ کی آپشن ہے ضرور جوائن کریں، اگر اس سے اور زیادہ کوئی بہتر چشمہ لگے، کو پانی زیادہ فریش اور اچھا ٹیسٹ لگے، اس کو جوائن کریں، مگر صرف یہ کہ تنہا نہ رہیں۔ کیا؟ اجتماعیت، کسی اجتماعیت کا حصہ بنے۔